ٹھیک ہے، کوفر ڈیم کو میں نے تھوڑا بہت آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک پرٹیکولر اسٹرکچر، ہم ٹیمپریری اسٹرکچر کنسٹرکٹ کرتے ہیں جب ہمیں کسی بھی واٹر باڈی میں یا واٹر کے اندر ہمیں کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہم شیٹ پائلس بچھا دیتے ہیں. شیٹ پائل جب بچھ گئے تو پھر جو اندر کا پانی ہے اس کو ہم وہ دہر پاپ موٹر پمپس ہم نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور ہمارے پاس پھر ایسا اسٹرکچر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اندر پھر کوئی بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ جو چیزیں ہیں دیز آر دی شیٹ پائلس. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پرٹیکولر چیزیں ہیں، دیز آر شیٹ پائلس انسرٹیڈ ان دی واٹر. یہ دیکھیں، یہ سے یہ دوسرا شیٹ پائل ہو گیا، یہ ایسے یہ تیسرا شیٹ پائل ہو گیا. تو یہ انسرٹ کیے گئے ہیں واٹر میں، انٹر کنیکٹڈ شیٹ پائلس ہیں. سو ایک دفعہ شیٹ پائلس 1 2 3 4 جتنے بھی شیٹ پائلس میں لگے، یہ انسرٹ کر دیتے ہیں اس پرٹیکولر گراؤنڈ میں، واٹر میں. اس کے بعد واٹر کے اندر کا جو واٹر ہوتا ہے اس کو پمپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر دیکھیں یہ بھی اسٹرکچر بنا ہوا ہے جس میں باہر کی طرف آپ کو واٹر نظر آ رہا ہوگا. یہ واٹر ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی واٹر نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اندر پانی نہیں ہے. تو کیا کیا ہے انہوں نے، اس پانی کو باہر نکال دیا ہے. اب یہ یہاں پر کنسٹرکشن اسٹارٹ کریں گے. یہاں پر دیکھیں آپ کو میزنس وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے میزنس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں چھوٹے کتنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو اس کے لینتھ اینڈ وڈتھ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پرٹیکولر واٹر اسٹرکچر ہے یہ کتنے لینتھ اینڈ وڈتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے، دس پرٹیکولر اسٹرکچر، اس پرٹیکولر اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کوفر ڈیم. دس پرٹیکولر ٹیمپرری اسٹرکچر which is constructed to remove the water from inside to outside or remove the soil from inside to outside, that is called as the coffer dam. For constructing the structures in the water bodies, that is called as the coffer dam. یہ پورا جو اسٹرکچر ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس کو ہم اس پورے اسٹرکچر کو کوفر ڈیم بولیں گے. ٹھیک ہے، ٹیمپرری اسٹرکچر ڈیزائن ٹو کیپ واٹر اینڈ the soil out of the excavation in which a bridge pier or any structure will be built, that is called as the coffer dam. کوئی بھی ٹیمپرری اسٹرکچر جو واٹر اور سوائل کو آؤٹ آف دی ایگزیویشن کر کے اس کو باہر نکال دیں by for constructing the bridge pier or any other structure, that will be called as the coffer dam. The word coffer dam comes from coffer, which means box. In other words, a dam in the shape of a box. کوفر ڈیم میں جو کوفر ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے باکس، اور کوفر ڈیم کا ایک کامن ورڈ جو ہو جائے گا ڈیم ان دی شیپ آف اے باکس. یہ دیکھو نا، چھوٹا سا ڈیم ایک بنا دیتے ہیں، لیکن ڈیم میں کیا ہوتا ہے، واٹر کو ہم اسٹور کرتے ہیں، لیکن یہ جو کوفر ڈیم ہوتا ہے اس میں واٹر کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے کوفر ڈیم اینڈ سمپل ڈیم میں. کوفر ڈیمس آر ٹیمپریری بیریئرز کامنلی میڈ اپ آف ووڈ، اسٹیل اور کنکریٹ شیٹ پائلنگ. کسی بھی طریقے کے میڈ ہو سکتے ہیں. کوفر ڈیمس آر یوز، اچھا لازمی نہیں ہے کہ جو شیٹ پائلس ہیں وہی یوز ہوں کوفر ڈیم کو کنسٹرکٹ کرنے میں. ڈفرنٹ ٹائپس آف مٹیریل یوز ہو سکتے ہیں کوفر ڈیم کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، لیکن دیٹ ڈیپینڈس اپان دی ڈیپتھ آف واٹر ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. کتنے ڈیپتھ پہ ہے واٹر، تو اگر چھوٹے ڈیپتھ پہ ہے تو وہ سمپل ٹمبر پائلس بھی یوز کر سکتے ہیں یا کانکریٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ واٹر کو انسائڈ، واٹر کو آؤٹ سائڈ دھکیلنے کے لیے جو بھی اسٹرکچر آپ یوز کرو اس کو آپ کوفر ڈیم بولیں گے. اینڈ دس از دی فگر آف دس پرٹیکولر کوفر ڈیم اسٹرکچر، اور دس از آلسو دی فگر آف کوفر ڈیم. دیکھیں یہاں پر یہ جو پرٹیکولر اسٹرکچر بنایا گیا ہے دیٹ از ناٹ آف شیٹ پائل، یہ کانکریٹ کے بنے ہوئے لگتے ہیں. سو لازمی نہیں ہے کہ جو شیٹ پائلنگ ہے اس کی مدد سے ہی ہم کوفر ڈیم بنائیں، دوسری چیزوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں، کانکریٹ کی مدد سے یا سوائل کی مدد سے. تو دیر آر ٹائپس آف کوفر ڈیمس ایکچولی، جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ لازمی نہیں ہے کہ سمپل شیٹ پائل کے بنے ہوں. سو وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف کوفر ڈیمس ایکچولی. اردن کوفر ڈیم ہوتے ہیں، راک فل کوفر ڈیم ہوتے ہیں، سنگل وائلڈ کوفر ڈیم، ڈبل وائلڈ کوفر ڈیم اینڈ سیلولر کوفر ڈیم. یہ میں تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اردن، راک فل اینڈ سنگل اینڈ ڈبل وائلڈ اینڈ سیلولر کوفر ڈیم. باقی تقریباً تھوڑے بہت انفارمیشن اس میں ایکسٹرا لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لینا، پڑھ لینا خود ہی.
ارتھن کوفر ڈیمس جو ہوتے ہیں وہ دیٹ آر میڈ اپ آف ارتھ مٹیریل. اگر کوئی بھی ارتھ مٹیریل یوز کر کے کسی بھی ایریا کو انکلوز کیا جائے اور اس کے اندر سے واٹر کو یا سوائل کو ریموو کیا جائے, اس پرٹیکولر ڈیم کو یا کوفر ڈیم کو ہم کہیں گے ارتھن کوفر ڈیم. The coffer dam which is made of earthen material that is called as the earthen coffer dam. اب آتے ہیں راک فل کوفر ڈیم پہ. The type of coffer dam which is made up of rocks or a concrete material that will be called as rock fill coffer dam. کانکریٹ کی ہیلپ سے یا اس کے راکس کے ہیلپ سے اگر کسی بھی ایریا کو انکلوز کریں تو اس کو ہم کہیں گے دی راک فل کوفر ڈیم. اب آتے ہیں سنگل والڈ اینڈ ڈبل والڈ کوفر ڈیم پہ. Single wall coffer dam are those types of coffer dam which are used for smaller areas, for enclosing a smaller area. Smaller area کو enclose کرنے کے لیے ہم coffer dam use کرتے ہیں اور and for enclosing that particular area we use single walled structure. That's why they are called as single walled coffer dams. So single walled coffer dam are used for smaller area and we provide single wall or around the particular structure that will be called as single wall coffer dam. Double wall coffer dam کیا ہوتے ہیں؟ Double wall coffer dam are used for larger areas, enclosing a larger area. ٹھیک ہے. And for enclosing a larger area, we provide double wall, two walls around the particular structure. That's why they are called as double walled coffer dam. Single walled coffer dam smaller areas کے لیے use ہوتے ہیں. Double walled coffer dam larger areas کو enclose کرنے کے لیے. Single wall میں single wall دیتے ہیں اور double wall میں two walls اور double wall دیتے ہیں. That's why they are called as the single wall and double wall coffer dam. Cellular coffer dam are the type of coffer dam whose shape is just like cells, interconnected cells. That is why they are called as the cellular coffer dam. کیا ہوتا ہے ایسے اس طریقے سے سیل with the help of interconnected cells ہم اس کو کسی بھی ایریا کو انکلوز کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں سیلولر کوفر ڈیم. لیٹ می شو یو دی فگر, دین یو ول ایزیلی انڈرسٹینڈ دس سیلولر کوفر ڈیم. اور اس کو پھر کسی بھی مٹیریل سے یہ فل کر دیتے ہیں. چل لیٹ می شو یو دی فگر آف آل دیز ٹائپس آف اسٹرکچرس. ارتھن کوفر ڈیم. ارتھن کوفر ڈیم دیکھیں, یہ اس کا انٹروڈکشن گیون ہے, اس کو آپ پڑھ لینا خود ہی. یہ دیکھیں ارتھن مٹیریل کا یہ جو کوفر بنا ہوا ہے, ڈیم بنا ہوا ہے, دیٹ از کالڈ ایز دی ارتھن کوفر ڈیم. یہاں پر یہ جو پورا ایریا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو ارتھن کوفر ڈیم. یہ جو پورا ایریا ہے یہاں پر چاروں طرف سے نیچرل مٹی تھی, لیکن اس طرف سے انہوں نے آرٹیفیشل مٹی لگا دی ہے. تو یہ جو پورا اسٹرکچر ہو گیا, ایریا ہو گیا, دیٹ ول کالڈ ایز دی ارتھن کوفر ڈیم. راک فل کوفر ڈیم. راک فل کوفر ڈیم جو راکس کے بنے ہوتے ہیں یا کنکریٹ کے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سمپلی دی راک فل کوفر ڈیم. اوکے, سنگل والڈ اینڈ ڈبل والڈ کوفر ڈیم ہوتے ہیں. یہ سنگل والڈ کوفر ڈیم ہے. یہ جو پرٹیکولر کوفر ڈیم ہے اس کو ہم سنگل والڈ کوفر ڈیم کہیں گے, اور اس پرٹیکولر اسٹرکچر کو, اس پرٹیکولر ڈیم کو ہم کہیں گے ڈبل والڈ کوفر ڈیم. اسی پرٹیکولر سنگل والڈ کوفر ڈیم کو ہم اگر یہاں سے دوسرے بھی والس پرووائڈ کر دیں چاروں طرف سے ایک اور شیٹ پائلنگ بچھا دیں تو یہ ڈبل والڈ کوفر ڈیم ہو جائے گا. یہ اسمالر ایریا کے لیے ہے, اس لیے ان کو سنگل شیٹس اور سنگل وال پرووائڈ کیا گیا ہے. اگر ایریا بہت بڑا ہوتا, بہت زیادہ ہوتا, تو ان دو ٹائپس آف والس یا دو شیٹس پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پھر ڈبل والڈ کوفر ڈیم. یہ سنگل وال کی فگر ہے, یہ ڈبل وال کوفر ڈیم کی فگر ہے. یہاں پر دیکھیں دو والس ہیں, ایک یہ شیٹ وال, یہ جو آپ کو شیٹ دکھائی دے رہی ہے, اور یہ ایک دوسری شیٹ دکھائی دے رہی ہے. ان دونوں کو پھر ود دا ہیلپ آف ٹینڈن راڈس یا یہ ڈفرنٹ راڈس کنیکٹ کیا گیا ہے تاکہ جو واٹر پریشر ہے وہ زیادہ نہ ہے. سیلولر کوفر ڈیمس یہ ہوتے ہیں. سیلولر کوفر ڈیمس یہاں پر دیکھیں, یہ جسٹ لائک سیلس یہاں پر انٹر کنیکٹیڈ ہیں. یہ سیلس کی فگر آپ کو دے رہی ہے. That's why these are called as the cellular cofferdams. یہاں پر دیکھیں the type of structure is used for deterring the larger areas in place where the depth of water may be 18 to 21 meters. Mostly used during the construction of marine structure. They are arranged in the shape of series of interconnected cells. So these are called as the cellular cofferdams. ٹھیک ہے بھائی, کوفر ڈیم کے جو بھی ٹائپس ہیں, ارتھن کوفر ڈیم ہو گیا, راک فل کوفر ڈیم ہو گیا, سنگل وال, ڈبل وال اینڈ سیلولر کوفر ڈیم, یہ آپ لوگ ایکسپلین میں نے کر دیا ہے. باقی رٹا لگانا ہوگا آپ کو کام ہے پیپر کے لیے. آتے ہیں کیشن فاؤنڈیشن پہ. کیشن فاؤنڈیشن are just like coffer dam foundation but they are سنگل اسٹرکچر ہوتے ہیں یا سنگل
असेंबली होते हैं। अब कोफर डैम में क्या होता है कि हमें अलग-अलग से शीट पाइल्स बिछाने पड़ते हैं। एक शीट पाइल, दूसरा शीट पाइल, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, ऐसे बहुत सारे हज़ारों शीट पाइल बिछाते-बिछाते हमें एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कोफर डैम। लेकिन जो केशन होता है, केशन का भी काम सेम ही है। केशन का काम क्या है कि भई उस केशन फाउंडेशन को आप वाटर बॉडी में इंसर्ट करो, वहाँ उसके अंदर से आप वाटर को रिमूव करो और उसके बाद उसके अंदर जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करना है वो कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन फाउंडेशन होते हैं, केशंस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ये सर्कुलर शेप के तकरीबन सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब एक आप समझ लें कि बड़े पाइप होते हैं, बहुत बड़े पाइप होते हैं, इस तरीके सर्कुलर शेप के पाइप होते हैं। सर्कुलर शेप के ऐसे पाइप होते हैं और इन पाइप को स्टील के पाइप होते हैं, इनको इंसर्ट किया जाता है वाटर में। लेट मी शो यू द फिगर देन यू विल क्लियरली। ये देखिए ये यहाँ पर जो शेप दिखाई दे रहा है ये एक केशन हो गया और ये बड़ा केशन हो गया। ये छोटा केशन है, ये दूसरा एक बड़ा केशन है। ये स्टील पाइप्स हैं, ऐसे समझे। इन स्टील पाइप को क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए वाटर बॉडीज में इंसर्ट किया जाता है। ये वाटर बॉडी में इन्होंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी पानी होगा उसको वो रिमूव कर देंगे और इसके अंदर जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये पियर बना सकते हैं, पाइल बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो केशन वेरियस डायमीटर के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत बड़ा केशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर शेप का बहुत बड़ा केशन। इस बहुत बड़े केशन को ये इंसर्ट करेंगे वाटर बॉडी में और वाटर बॉडी से वाटर को इंसर्ट आउटसाइड धकेल देंगे और नीचे इंसर्ट इनसाइड वाला एरिया खाली हो जाएगा और उसमें कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जो पर्टिकुलर केशन यूज हुआ है इस पर्टिकुलर फिगर में, ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, ये फिगर सेकंड फिगर में क्या है, ये जो स्टील का सर्कुलर आपको पाइप नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं केशन। इस सर्कुलर पाइप को हम कहेंगे केशन। अब केशन को इन्होंने पहले इंसर्ट किया है, उसके बाद स्टील केज को इंसर्ट किया है। स्टील केज को इंसर्ट करने के बाद अब ये कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, स्टील केज को ये इंसर्ट करते हैं, केशन को ये पहले इंसर्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सॉइल होगा ना, वो वीक सॉइल होगा, बिल्कुल वीक सॉइल इतना होगा कि यार जब ये पाइल ड्राइविंग कर रहे होंगे तो ये जो वीक सॉइल है वो बोर होल में गिर रहा होगा। तो इसके सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, अंदर की तरफ गिरने से प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि केशन प्रोवाइड किया है पहले, उसके बाद ये पाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इस जो केशन है इसको या तो रिमूव कर देते हैं या तो उसी पर्टिकुलर एरिया पे छोड़ देते हैं और इतना कॉस्टली नहीं होता और इसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तकरीबन केशन को तकरीबन उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर सर्कुलर टाइप के पाइप्स होते हैं। सो let us study little bit about the cation. It is a fabricated hollow box or cylinder. Fabricated steel के hollow box और cylinder होते हैं। They are constructed at a desired depth and then filled with concrete, thus forming a foundation. डेप्थ पे वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर कंक्रीट पोर करके या जैसे तरीके से कंस्ट्रक्शन कर जिस टाइप का सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाती है। मोस्ट ऑफन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर फाउंडेशन बीनीथ रिवर्स एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिनके फाउंडेशन रिवर में होने हैं या वाटर बॉडीज में होने हैं, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हम केशन प्रोवाइड करते हैं और केशन के अंदर फिर वो उसके पाइल्स, उसकी जो फाउंडेशन है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तकरीबन पियर्स वगैरह, पियर्स जो देते हैं वो भी इस तरीके से ही देते हैं। दिस इज बिकॉज केशन कैन बी फ्लोटेड टू द जॉब साइड एंड संक इनटू द प्लेस। उसको ले जाते हैं जॉब साइड पे और उसको उस पर्टिकुलर एरिया प्लेस पे संक करवा देते हैं और इंसर्ट करवा देते हैं। बेसिकली इट इज सिमिलर in form to the pile foundation but installed in using different pile foundation ही होता है, लेकिन इसका जो installation mechanism है वो different है। Used when soil of adequate bearing strength is found below the surface layer and weak materials such as fill और peat material। जो weak material होता है, और अगर वो weak material का गिरने का chances होता है बोर होल में, तो वहाँ पर वो केशन देके और वहाँ पर construction start करते हैं। The foundation which are constructed above the ground level, they sink to the desired level by exhibiting a dragging material form within the cation. A cation foundation consists of concrete column constructed in cylindrical shaft exhibited under the proposed structural column. The cation lateral to bedrock or deep into the underlying strata if a geotechnical engineer finds the soil suitable to carry the building load. ये डिफरेंट टाइप ऑफ केशंस डिफरेंट लोकेशन पे यूज हो सकते हैं। इन केशन को हम ड्रिल भी कर सकते हैं,
اگر جیو ٹیکنیکل انجینئر چاہے اس پرٹیکولر ایریا اپلیکیشن کو ڈل کرانا اور اس کے بعد کوئی بھی اسٹرکچر پرووائڈ کرنا، تو دیز آر دی کیشنس ایکچولی. ٹھیک ہے، یہ کیشنس ہوتے ہیں. آپ میرے خیال میں کوفر ڈیم اور کیشن میں ڈفرینس کیا ہے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. کوفر ڈیم ڈفرینٹ شیٹ پائلس بچھا کے ہم بناتے ہیں، اور کیشنس جو ہوتے ہیں وہ سلینڈریکل سرکولر شیپ کے اور پرٹیکولر ڈایامیٹر کے ایک پرٹیکولر ریڈی میڈ اسٹرکچرس ہوتے ہیں جن کو ہم اٹھا کے اور اس کو اچھا یہ بول سکتے ہو کہ یہ جو کیشنس ہوتے ہیں وہ پری کاسٹ ہوتے ہیں، اور جو کوفر ڈیم ہوتے ہیں وہ ان کو ہم ان سیچو اسی پرٹیکولر لوکیشن میں کنسٹرکٹ کراتے ہیں.